یہ دو یا تین سوال آپ نے بند کر دیے اس کے اندر. پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی تین پہلو ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ الیکشن لڑتی ہیں. یا تو ایک بیانیہ پیش کرتی ہیں، بیانیہ اپنے ووٹر کے سامنے رکھتی ہیں، یا کارکردگی رکھتی ہیں کہ دیکھیے ہم نے فلانے ٹائم حکومت کی تھی اور ہم نے یہ ڈلیور کیا. اور یا پھر ان کے پاس کوئی فیوچر ویژن ہوتا ہے، وہ بتاتی ہیں کہ جی اس وقت آپ کے ملک کے ساتھ، آپ کی سوسائٹی کے ساتھ یہ ایشوز ہیں اور یہ ہمارے پاس حکمت عملی ہوگی اس کے سولوشن کے حوالے سے. اس وقت بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں ان کے پاس کوئی بیانیہ نظر نہیں آتا، ان کے پاس کسی قسم کی کارکردگی بھی نہیں ہے. پیپلز پارٹی اتنے سالوں سے سندھ میں حکومت کر رہی ہے، وہ کوئی کارکردگی کا ریکارڈ سامنے نہیں رکھ سکتی. اسی طرح پی ایم ایل این نے یا پی ڈی ایم کی شکل میں پچھلے 16-17 مہینے میں جو کارکردگی دکھائی ہے وہ بھی عوام کے سامنے نہیں رکھی جا سکتی. اور نہ ہی کوئی فیوچر کے حوالے سے، مستقبل کے حوالے سے کوئی حکمت عملی، کوئی منصوبہ نظر آتا ہے کہ یہ ملک کے ساتھ پرابلمز ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے اور ان کے سولوشنز کو ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ نشاندہی کی جائے. جو پرابلمز ہیں وہ بالکل ٹھیک کہا خرم صاحب نے، وہ بڑے گہرے ہیں. ابھی تک ہمارے سامنے جو چیزیں نظر آئی ہیں وہ ایڈمنسٹریٹو میجرز ہیں، یعنی کہ وہ انتظامی اقدامات ہیں. ابھی تک کسی قسم کی کوئی ٹھوس پالیسی سامنے نہیں آئی. تو ایک تو ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم انتظامی اقدامات اور پالیسی کے درمیان میں تفریق کر لیں. یہ کیئر ٹیکر حکومت کے دوران بہت سارے انتظامی اقدامات سامنے آئے ہیں، ان کے نتیجے میں کوئی مثبت اثرات بھی سامنے آئے ہیں، مثبت نتائج بھی سامنے آئے ہیں، لیکن کسی قسم کی کوئی ٹھوس پالیسی نہیں ہے. اگر پوچھا جائے کہ بجٹ کا جو خسارہ ہے وہ اس سال کوئی 8,000 ارب پہ پہنچنے جا رہا ہے، اس کے اوپر حکومت کی کیا پالیسی ہے یا کسی سیاسی جماعت کی کیا پالیسی ہے، تو اس میں ایک فقدان نظر آتا ہے. اگر یہ پوچھا جائے کہ ہماری امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ڈفرنس ہے وہ اس کو کس طرح پر کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کے متعلق کیا پالیسی ہے، تو پالیسی نظر نہیں آتی. پالیسی کا ایک سنگین شدید قسم کا فقدان ہے. انتظامی اقدامات ہم نے ضرور دیکھے. اچھا، اور آپ نے جو 5 پوائنٹس جن کا ذکر کیا، جس میں سے آپ نے کہا کہ ایک ڈیمانڈ، ایک کنڈیشن جسے کہہ لیں وہ تھی جی ایکسٹرنل فائنینس کیسے آئیں گے یہاں پر. یہ شروع میں ہمیں بتایا گیا تھا جی آئی ایم ایف ایک بار آ جائے تو پھر ہمیں دوسرے ملک بھی قرضہ دے سکیں گے، وہاں سے بھی فنڈنگ شروع ہو جائے گی. ابھی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں ایسا نہیں ہو پایا، کیا مشکلات رہیں؟ دیکھیے جو مالی سال چل رہا ہے اس میں آئی ایم ایف کا جو تخمینہ ہے اس میں ہمیں 27 سے 28 ارب ڈالر کی ضرورت ہے، اور اس میں سے کوئی 22 یا 23 ارب جو ہے یا رول اوور پہ ہے یا وہ ارینج فار ہے. دو آئٹم اس میں ایسے ہیں. ایک تو حکومت پاکستان نے کہا تھا کہ وہ لگ بھگ 1.5 ارب ڈالر یورو بانڈ سے اکٹھا کرے گی اور کوئی 3-3.5 ارب ڈالر کمرشل بینکوں سے دیا جائے گا. تو یہ دونوں ایونیوز جو ہیں یہ نظر آتا ہے کہ حکومت پاکستان نہیں کر پائے گی. اس وقت پاکستان ایسی فائنینشیل پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ 1.5 ارب ڈالر جو ہے وہ یورو بانڈ کی مارکیٹ سے اکٹھا کر پائے، اور نہ ہی کوئی کمرشل بینک اس وقت نظر آ رہا ہے جو 3-3.5 بلین ڈالر دے پائے گا. تو یہ 5 یا 5.5 بلین ڈالر کا جو خلا ہے، جو گیپ ہے، یہ ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ ہماری وزارت خزانہ کے پاس کوئی ٹھوس قسم کا منصوبہ نہیں ہے. اور یہ وہ ایشو ہے جو آئی ایم ایف اٹھائے گا اور شاید ابھی بھی اٹھا رہا ہو، اور اس کا جواب ہمیں کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ارینجمنٹ کرنا پڑے گا. خرم، آپ کی طرف میں آتی ہوں. مجھے یہ بتائیں، جب الیکشن کی طرف جاتے ہیں، سیاسی جماعتیں جلسے کرتی ہیں، ظاہر ہے انہیں بتانا ہوتا ہے عوام کو جی کہ ہم آپ کے لیے آ کر کیا حکومت میں آئیں گے تو ہم کیا کیا کریں گے. اس وقت آپ کے خیال میں سیاسی جماعتیں کس پوزیشن میں؟ آپ نے خود ہی اس کا اظہار کر دیا، ہمیں کوئی ٹھوس جامع پالیسی نظر نہیں آ رہی، لیکن ان کی خواہش یہ ہوتی ہے جی ہم آ کے آئی ایم ایف کے چنگل سے آپ کو نکال دیں گے. آپ کے خیال میں آنے والی حکومت کے لیے آسان ہوگا، یا یہ اگر کوئی وعدہ کرے گا تو یہ بس ایک دیوانے کا خواب ہوگا؟ سر میرے خیال میں میں یہ سجیسٹ کروں گا ساری پولیٹیکل پارٹیز کو کہ کوئی بھی ایٹ لیسٹ یہ اسٹیٹمنٹ نہ دے کہ ہم آئی ایم ایف سے نکال دیں گے. یہ اسٹیٹمنٹ بالکل نہ دے، کیونکہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا ہے، ہم نے بڑے پروگرام میں جانا ہے. یہ تو ایک برج تھا آپ کے لیے، ہم نے ایکچولی بڑے پروگرام میں جانا ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ ہم پروگرام میں جائیں اور جو ہے فل ایفرٹس کے ساتھ جائیں.
ان کے پروگرام کو اویل کریں. دیکھیں دنیا اگر آپ کو پیسے دے رہی ہے نا, خاص کر آئی ایم ایف اگر آپ کو ان حالات میں بھی پیسے دے رہا ہے, تو آپ کو اسے غنیمت مان کے اس کے پروگرام پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہیے. آپ کو کوئی پیسے یہ دے رہا ہے کہ جی اپنے آپ کو ٹھیک کریں آپ, وہ اگر آپ کو پیسے دے رہا ہے اور یہ ہمارا قصور ہے کہ ہم نے 23-24 مرتبہ اس سے پیسے لیے اور اس کے پیسے سے اپنے آپ کو ٹھیک نہیں کیا, یہ تو ہمارا قصور ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو اپنے جو بھی ان کا منشور ہو اس میں سسٹینیبلٹی ویژن ڈائریکشن اور بڑی چیز کا سوچیں کہ آج سے 30 سال 40 سال 50 سال میں ملک کو کہاں لے کے جانا ہے اور ہر 3 سال یا 5 سال کے بعد کیا اچیو کرنا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے بڑا اس وقت جو ایشو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے مہنگائی ہے, اور مہنگائی کو آپ ٹیکل کرنے کے لیے سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ گورنمنٹ کی اپنی بوروئنگ ہے. گورنمنٹ خود قرضے لے کے اتنا زیادہ خرچ کر رہی ہے, تو سب سے پہلے اپنے آپ جو ڈیولپمنٹ پروگرامز ہیں جس میں آپ جو ہے پالیٹکس اس میں بہت زیادہ یوز ہوتی ہے, آپ کو پتا ہے جو پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہوتا ہے اس کے تھرو آپ اپنے ووٹ بینک کو جو ہے اسٹرینتھن کرتے ہیں. میں تو یہ کہوں گا کہ اس کو آپ کم کریں, آپ اس کو کم کریں, انرجی لاسز کو کم کریں, اپنے ٹیکسز کو کم کریں. ایک طرف آپ کی انویسٹمنٹ ہو جو ایکسپورٹ ڈریون ہو, جو کہ آپ کے ٹیکس کم کرنے سے آئے گی, جو بزنس کرنے سے آئے گی, انٹرسٹ ریٹس کو تھوڑا سا کم کرنے سے آئے گی. دوسرے اینڈ پہ آپ اپنی بوروئنگ کم کریں. جب خرچے کم کریں گے تو بوروئنگ کم ہوگی, جب بوروئنگ کم ہوگی تو روپیہ کم چھپے گا, تو انفلیشن جو ہے وہ کم ہوگی. تو یہ پورا اسٹریٹجی لے کر آئے, آئی ایم ایف کی بات نہ کریں.